أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے۔ پچھلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا قرآن تم کہتے ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تم یہ سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور بنا لیا اپنی طرف سے، یہ خدا کا نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس کی ایک صورت کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے تمام جو ہے وہ جتنے بھی تمہارے شہداء ہیں ان گواہوں کو، ان اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کرو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور قرآن نے پھر یہ چیلنج فرما دیا، جو چیلنج فرمایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلے فرمایا فَأْتُوا، لاؤ، لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر تم یہ نہ کر سکے، اور پھر فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ یہ جو ہے نا لام نون لن، یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، ناصبہ سے یہ علم صرف کی اس سے تعلق ہے، اس علم کا۔ موٹے لفظوں میں ایسے سمجھے کہ لن تفعلوا جب یہ آتا ہے فعل مضارع پر، ایسے فعل پر جس کے اندر زمانہ حال اور استقبال پایا جائے، آئندہ زمانہ پایا جائے، پریزنٹ اور فیوچر۔ لیکن جب یہ فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو صرف مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور مستقبل کی نفی کی تاکید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے فرمایا ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یہ معنی ہے لن تفعلوا، ہرگز تم نہیں لا سکو گے۔ تو پھر کیا فرمایا فاتقوا، پس ڈرو، النار التی، اس آگ سے، وقودها، کہ اس کے ایندھن، الناس، گنہگار لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ فرمایا اعدت، تیار کی گئی ہے جو، للکافرین، کفار کے لیے، یعنی دوزخ کی آگ کفار کے لیے ہوگی جو قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، من جانب اللہ نہیں سمجھتے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی تصدیق نہیں کرتے، یہ ان کے لیے آگ اللہ نے فرمایا تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیت کا اپنے سے پہلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے کے منکرین کو اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لانے کا حکم تھا، اب یہاں اس آیت میں منکرین کے عجز کا بیان ہے۔ فرمایا نہیں لا سکو گے، لن تفعلوا، نہیں لا سکو گے تم، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ، ڈرو، اور فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی تصدیق کرو تاکہ تم دنیا و آخرت میں عزت پا سکو، ورنہ بغیر ایمان کے دنیا تو دنیا، پھر آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی والا اور رسوا کر دینے والا عذاب تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب منکرین قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بنا سکتے اور پھر بھی اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں کفار کو قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت سے انکار کرنے پر وعید کی گئی ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھایا ہے قرآن نے، آج تک ان کو سمجھا رہا ہے۔ کئیوں کے نصیب جاگے اور وہ ایمان لے آئے، لیکن کئی ایسے ہیں جو کفر پر ہی مرے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی یہ شان ہے
کہ اللہ نے ان سب کو دعوت دی، اور دعوت عام ہے اسلام کی، کہ وہ کسی وقت بھی اسلام کے دامن میں وہ چھپ سکتے ہیں، وہ اسلام کے دامن میں آ سکتے ہیں، تاکہ وہ جو تیار کردہ شدید ترین عذاب ہے جس کا مشاہدہ کسی نے نہیں کیا، اس عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کے نافرمان نہ کہلائیں۔ قرآن پاک بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور ویسے ہی کفار نے اور قرآن کے منکروں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، شریعت کے مخالفوں نے، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ویسے ہی اسلام سے دشمنی مول لے رکھی ہے، تب بھی اب بھی حصے میں ان کے کیا آیا سوائے ذلت کے کچھ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن سے جو دور ہوتا ہے ان کی بھی حالت بڑی پتلی ہوتی ہے، جیسے آج مسلمان کی حالت ہے۔ کسی مسلمان کو کہ 100 آیتیں صرف ترجمے سے سناؤ، مجال ہے ایک آیت کا بھی ترجمہ کر دو، بڑی افسوس کی بات ہے۔ کئی عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے کر دیتے، لیکن مسلمان کو پڑھنے بھی صحیح طرح سے نہیں آتی۔ حالت یہ ہماری، جب قرآن سے آدمی دور ہوتا ہے تو پھر حشر بھی یہ ہوتا ہے کہ انہی کے سامنے کے جو منکر ہے قرآن کے مانتے ہی نہیں ہیں، وہی انہی کے سامنے جو ہے وہ آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ 100 آیتیں ویسے میں نے بہت زیادہ کہہ دی ہیں، بہرحال اللہ رب ذوالجلال ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے میدان کے بڑے شاہ سوار لوگ تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھتے تھے، جیسا کہ ہم نے اکثر بیان کیا، اور تمام فنون کو جو ہے وہ ان کے ماہر تھے۔ لیکن قرآن کا آپ قرآن کی شان اور فصاحت اور بلاغت دیکھیں تو جس طرح سے بھی وہ کلام کرنا چاہتے وہ فصاحت اور بلاغت کے میدان میں کلام کرتے تھے۔ دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت اور بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت اور بلاغت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہی اہل عرب کو فصاحت اور بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ قرآن مقدس ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت اور بلاغت میں اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا، اور اپنی مثل لانے سے سب کو عاجز کر دیا۔ تو قرآن مجید کے بے مثل ہونے پر ایک دلیل یہ ہے، جیسے اس دن بھی میں نے ایک مثال بھی بیان کی، جیسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں کہ یار بس رج گیا ہوں، پھر طبیعت کرے گی پھر پڑھنے کو، بار بار پڑھنے کو، بار بار پڑھنے کو۔ اور کئی ایسے سنگرز ہیں باہر کی دنیا کے، فرانس کے اور دیگر بہت ساری جگہوں کے، کہ جو ان تمام چیزوں کو، اس سر تال کو جانتے ہیں، تو وہ جب قرآن کی آیتیں چونکہ دور ہوتے ہیں قرآن سے، بالکل کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور انہی میں مر گئے، تو جنہوں نے سنا ہے قرآن پاک کو، انہوں نے کہا ہم نے دنیا کے تمام سروں میں ہم نے اس میں مہارت حاصل کی ہے، لیکن یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ جیسے ایک فرانس کا ایک سنگر تھا، پاپ سنگر، تو وہ اس نے کہا کہ یہ جو جس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ گانا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اسے چونکہ گانے ہی سنے تھے تو اس نے اس طرح سے اسے پھر بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک ہے جو مسلمانوں کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، اور اس کو پڑھنے کا یہ انداز ہے۔ وہ کوئی عرب کا شاید بہترین قاری ہوگا، فرمایا کہ یہ ان کو پڑھایا، یہ اس طرح سے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، جو امریکہ میں وہ عالم دین رہتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں اکثر دن میں 1-2 آدمی میرے ہاتھ پہ، یعنی اوسطاً کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن تقریباً دن میں 2 آدمی ان کو میں کافروں کو کلمہ پڑھاتا تھا، اتنی یعنی وہ مشہور شخصیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مطلب کسی نے پوچھا کہ آپ سے کبھی ایسا ہوا کوئی ایسا عجیب واقعہ؟ تو انہوں نے کہا جی ایک جب یہ پاپ سنگر فرانس کا یہ مسلمان ہوا تو اس وقت بڑی مجھے حیرت ہوئی، اور اس نے مجھے بڑا تعجب میں ڈالا، اور اس نے مجھے یعنی میں اس سے بڑا پریشان ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب سنگر تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ سارے کا سارا میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی ایک جگہ ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ کون سی وہ جگہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ حالانکہ ہم سے والناس تک سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اور جو کسی ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سارے کا سارا اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اور وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ کفر میں تقسیم نہیں ہے۔
کیا مطلب کہ یہ جی اس نے تھوڑا کفر کر لیا، اس نے آدھا کر لیا، اس نے 3 حصے کفر کیا، کفر سارے کا سارا ایک ہی ہے، چاہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا اکثر طور پر کہ ضروریات دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی سب پر ایمان لائے صرف کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے سارے دین کا اس نے انکار کیا، کیونکہ کفر میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح آپ نے، وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا جی سورہ نصر ہے 3 پارے میں، آخری قرآن کی صورتوں میں سے ہے، آخری 4-5 صورتوں میں، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ وہ کہتا ہے جب اس کو وقف سے پڑھا جائے، اب وہ سنگر ہے کافر مسلمان ہوا تازہ تازہ، اور اس کی بات دیکھیں تو اس نے کہا جی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، اس کو اگر ایسے پڑھیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اگر اس کو ایسے نہ پڑھیں تو یہ، مجھے لگتا ہے یہ اس کا وہ ذہن تھا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس بات سے اس کی بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس پر غور و فکر کیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہمیں بچپن میں جب استاد صاحب نے یہاں پر قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ پڑھائی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا، اور یہاں پر اخفا، اس کو اخفا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے غنہ، ایک ہوتا ہے اخفا۔ غنہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ناک میں آواز کو بند کرنا، جیسے کہ میم کے اوپر جب شد آ جائے یا نون کے اوپر جب شد آ جائے، نون یا میم مشدد ہو، ان، پوری ناک میں آواز کو لے کے آنا، ان، یہ غنہ، یہ بھی حسن ہے قرات کے اندر۔ تو اسی طرح سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ٹھیک ہے جی، تو اسی ایک یہ ہے، اور ایک ہے اخفا، اس میں پوری آواز ناک کے اندر نہیں لے کے آئی جاتی، وہ ایسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسے یہ کہا کہ ہاں اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ایک ٹانگ پہ پورے کمرے میں وہ ناچنے لگا، اتنا خوش ہوا۔ تو یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کی شان کیا ہے، کہ جو آدمی قرآن کی طرف آئے تو قرآن اس کو کتنا نوازتا ہے، اور قرآن کا رنگ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دنیا کے ماہر ترین قاریوں کو آپ دیکھیں، اور پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب جمال عبد الناصر مصر کا، ایجپٹ کا صدر تھا، یہ غالباً 1960-70 کی شاید بات ہو، تو روسیوں نے، کمیونسٹوں نے، داہریے تھے وہ سارے ملحد ہیں، چائنا میں بہت زیادہ ہیں، 60-70 کروڑ لوگ ہیں وہ، اور اسی طرح سے ان کمیونسٹوں، ان کے خلاف جنگیں بھی کی گئی، ان کو مارا بھی گیا۔ اور یہ روسی کمیونسٹ، یہ لال لال والے کچھ لوگ نکلے تھے، وہ لال پرچم لے کے وہ عورت مارچ میں، اب بھی آگے مارچ، بلکہ مارچ تو آج 2 تاریخ ہے، تو اس میں وہ عورت مارچ ہوتا ہے اسلام آباد میں، وہ سارے بے دین اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے جتنے بھی حمایتی ہیں، تو یہ ان کے جو اصل لوگ ہیں وہ وہاں پر روس میں موجود ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی جمال عبد الناصر کو کہ کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جو ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو، ایسی چیز دکھائے۔ اب جو بادشاہ ہو یا اوپر مناصب پر، ان منصبوں پر فائز ہوں، تو انہوں نے تو بادشاہی زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں دیگر ممالک میں سب کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں وہ نقش و نگار اور عمارات اور سارا کچھ دکھایا، انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز دکھایا۔ اب وہ بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا جمال عبد الناصر، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب روس گئے تو 7 قاری عبد الباسط کو لے گئے، اللہ قاری عبد الباسط کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہ سب اہل سنت ہیں مصری لوگ الحمدللہ، اور قاری عبد الباسط جیسا آدمی ہم نے پھر نہیں دیکھا۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، اور ہم میں اکثر بچے یہ کہتے تھے کہ میں قاری عبد الباسط بنوں گا، خدا نے اس سے جو قرآن کی خدمت لی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، اس جیسا نام پھر کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد بڑے اچھے اچھے قاری اب بھی محمود شہاد ہیں اور شیخ رمضان حمداوی ہیں، یہ پوری دنیا میں قرآن کے نور کو پھیلا رہے ہیں، مصر کے ہی لوگ ہیں، دیگر بہت سارے شیخ جمعہ اور بڑے اچھے اچھے بہترین قاری ہیں، سبا قرات کے ہیں، سب قاری بہترین۔ تو وہ قاری عبد الباسط کو جب کہتے ہیں لے گئے، اور وہاں پہ سارے روسی اور یہ جتنے بھی کمیونسٹ اور داہریہ ملحد بے دین بیٹھے تھے، تو جب قاری عبد الباسط، انہوں نے کہا جی کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کہا سنیں اب کیا لائے ہیں۔ تو قاری عبد الباسط سے انہوں نے کہا کہ پڑھیں قرآن، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی غالباً قرات کی، تو کہتے ہیں وہ مرد عورتیں قاری عبد الباسط کے قریب آ کے قرآن کی آیت پہ رونے لگے، تلاوت کے دوران بے دین
نہ رب کو مانتے ہیں، نہ رب کا وجود مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، دین مانتے ہی نہیں، یعنی بے دین بیزار طبقہ، دین بیزاروں کا طبقہ بالکل۔ وہ قرآن جب پڑھا، قاری پڑھنے والا بھی ہو اور پھر قرآن بھی ہو تو پھر رنگ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ شان ہے قرآن کی، قرآن کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شان ہے کہ اس سے کبھی کوئی پڑھنے سننے والا سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی ہے، جم جاتی ہے، پکی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے۔ بہت زیادہ آدمی نہیں پڑھ سکتا، جتنی بھی اچھی کتاب ہو ایک دو مرتبہ بس، اس سے زیادہ اکتا جائے گا، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل القرآن، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، 2915 نمبر۔ قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، وہ ان آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی ایک رقت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے قرآن کی، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ وصف پایا ہی نہیں جاتا۔ جتنا اچھا کوئی کلام کرنے والا ہو، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی بے شک عربی میں اور کوئی کلام کر رہا ہے یا کسی اور زبان میں بول رہا ہے، بڑی اچھی اچھی میٹھی زبانیں ہیں، تو پاکستان میں بھی ہماری جتنی بھی زبانیں ہیں، پنجابی کتنی خوبصورت زبان ہیں، اسی طرح سے اردو، جو اردو نہیں جانتا، ہمارے ساتھ کئی ایسے طالب علم پڑھتے تھے وہ دیگر علاقوں کے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی ایک جملہ بھی کہ استاد صاحب کیا فرما رہے ہیں، تو پھر وہ چلے جاتے تھے اپنے علاقوں میں۔ تو ایسا ہے، تو دیگر بہت ساری زبانیں ہیں، پشتو، ہر زبان کا اپنا حسن ہے، سرائیکی زبان ہے، بڑی اچھی میٹھی زبان ہے، اور اسی طرح سے لیکن جو ان کو نہیں سمجھتا، مثال کے طور پہ سرائیکی کسی غیر علاقہ، یعنی جیسے سوات وغیرہ یا افغانستان کا کوئی آدمی ہو، تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جس کی زبان قرآن نہ ہو، جس کی زبان عربی نہ ہو، اس پر بھی جب قرآن اس لہجے سے پڑھا جائے تو دیکھیں کیسے لوگوں پہ کیفیت، اور جیسے امریکن پارلیمنٹ میں بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سب کے سب خاموش ہو کے حیران سنتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے امریکی صدر کے سامنے۔ بہرحال یہ قرآن مقدس کی شان ہے، اور قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی وہ تمام کی تمام پوری ہوئی۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومی جو ہیں ان کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی، فرمایا گیا، تو وہ پھر 100% پوری ہوئی۔ یہ قرآن مقدس لوگ پتہ نہیں کیوں دشمنیاں کرتے ہیں، بہرحال اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی بے ادبی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان ایمانداروں کو آپ خوشخبری دیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی ان کو ان میں کھانے کے لیے پھلوں میں سے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے
یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے کھانے کو ملا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان میں پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ کے لیے بسنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وبشر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیں، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرنا بھی ضروری ہے، اور ایمان پر اعمال صالحہ کے یہ عطف کرنے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان اعمال صالحہ سے مرکب نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرے کا غیر ہے۔ ایمان اور چیز ہے، عمل اور ہے۔ پہلے ایمان، پھر عمل، اور عمل سے حسن مسلمان کے اندر زیادہ آتا ہے، اور یہ بڑی بہترین چیز ہے کہ آدمی کا عقیدہ بھی اچھا ہو اور عمل بھی اچھا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو فرمائے کہ ان لہم، ان کے لیے، ان کے لیے یعنی الذین آمنوا، نیکوں کاروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری، جنات باغات ہیں، تجری کہ بہتی ہیں، من تحتہا ان باغوں کے نیچے، الانہار کیا؟ نہریں۔ جنت کے محلات اور جنت کے درختوں کے نیچے وہ نہریں بہتی ہیں، تو یہ انہار نہر کی جمع ہے، جس میں جنت کی 4 نہروں کی طرف اشارہ ہے، اور نہروں کی طرف جریان کی نسبت مجازی ہے، کیونکہ حقیقت میں نہروں میں پانی بہتا ہے۔ تو فرمائے کہ کلما، جب کبھی، رزقو، ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں، منہا، ان میں سے، یعنی جنات باغات میں سے وہ پھل وغیرہ، من ثمرتن، پھل میں سے، تو فرمایا کہ رزقن، کھانے کو، قالو، وہ یعنی جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ھذا الذی، یہ وہی پھل ہے، رزقنا، جو ہم کو کھانے کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا یا جنت میں، وَأُتُوا بِهِ، اور وہ ان کو دیا جائے گا، متشابہہ، ملتا جلتا۔ تو فرمائے کہ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے، فیہا، جنت میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک، یعنی وہ دنیاوی آلائشوں اور کدورتوں سے پاک ہوں گی۔ فرمائے کہ وہم، اور وہ لوگ، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں، خالدون، ہمیشہ بسنے والے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے جنت کی لذتیں اور دائمی مسرتوں کی طرف، کہ ہمیشہ پھر جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، اور یہ انعامات صرف نیکوکار ایمانداروں کے لیے ہیں، کفار ان سے محروم رہ کر دوزخ کی آگ کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت سے تعلق، ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں قرآن پاک اور رسالت کے منکرین کو وعید تھی، اب یہاں اس آیت میں قرآن پاک اور رسالت کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ جہنمیوں کا ذکر کرنا، ان کے عذاب، سزا، وعید، ان کا ذکر کرنا، اور پھر ان کے انجام کا ذکر کرنا، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر فرمانا، اور ان کو جو اللہ ایمان اور اعمال صالحہ اور مشکلات برداشت کرنے کے باوجود، ان تمام چیزوں کی مخالفتوں سے کو ان کا سامنا کرنے کے باوجود ایمان پر قائم رہنا، اللہ نے ان کا پھر نتیجہ بیان فرمایا اور جزا بیان کی کہ ان کو اس ایمان اور اچھے عمل پر اللہ رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا اگر پہلے اہل ایمان کا اور ان کے ایمان لانے عمل صالح پر انجام، ان کی جزا کا ذکر ہے، تو پھر اس کے بعد کفار کا، تاکہ جو ہے وہ جو کفار کا ذکر ہو تو لوگ ڈر جائیں، تو اس پر پھر نا امید ہی نہ ہو جائیں کہ یہ حال ہوگا۔ تو ساتھ میں پھر اللہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کی جزا کا ذکر فرمایا، تاکہ امید قائم رہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان کی جو حالت ہے وہ ایمان ہے، کہ امید بھی ہو کہ اللہ بخشے گا، لیکن خوف بھی ہو کہ آدمی بے باک نہ ہو، گناہوں پر جری نہ ہو، اور ایمان پر قائم رہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو مایوسی سے اور بے باک ہونے سے، گناہوں پر جری ہونے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکوکار
ایماندار آخرت میں نجات پا کر جنت کے دائمی انعامات اور درجات عالیہ سے نوازے جائیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کا مقصد ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے کی ترغیب ہے کہ جب ایمان لے آیا کوئی تو پھر اس کے بعد اچھے نیک اعمال کرے۔ الحمدللہ ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، عقیدے کی بھی، اور پھر اچھے عمل کرتے رہیں، جتنا اچھا ہو وہ کرتے رہیں، فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، نہ کہ کسی سے مقابلہ بازی یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو خالصتاً اپنے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنت کے انعامات کے دائمی ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے۔ اور روحانیات میں ثمرۃ سے معارف اور انوار الہی کی طرف اشارہ ہے، جو سالکین اور عارفان الہی کے لیے دنیا و آخرت کے انعامات سے بدرجہ بہتر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔